الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات مل کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيد المتقين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بعد از حمد و صلات محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 151 کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ ہمارا آج کا موضوع چونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، پچھلے جمعہ المبارک کے اندر میں نے والدین کا جو مقام قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ آیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ تو میں نے صرف ایک آیت مبارکہ بطور تبرک کے تلاوت فرمائی تاکہ اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے آج کے اس جمعہ المبارک کا آغاز ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ قل، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں ذکر فرمائیں، ان میں سے پہلی چیز ذکر فرمائی کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر تم اپنے رب کے ساتھ کسی اور ہستی کو اس کی عبادت کے اندر شریک کرتے ہو تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حرام کاموں میں سے سب سے بڑھ کر حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ مضمون اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر واضح فرمایا کہ مخلوق کے اندر اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہے تو وہ سب سے پہلے والدین کا قرضدار ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی ہونی چاہیے، اگر انسان کو کسی کا احسان مند ہونا چاہیے تو وہ اس کے والدین ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر جس طرح ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی اس کی اہمیت کو بہت زیادہ کھول کر بیان فرمایا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، ابو عمرو الشیبانی یہ تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنا صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد الله بن مسعود، وہ ایک مکان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے اس مکان کے مالک نے یہ حدیث سنائی تھی، اور وہ مکان حضرت عبداللہ بن مسعود کا تھا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، احب العمل الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عمل والا، سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو شخص اس کو کرے تو اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہو جاتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک، بخاری و مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابی رسول نے دوبارہ عرض کی ثم ایّ، پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، محبت سے بات کرنا، پیار محبت سے گفتگو کرنا، ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ رب العالمین کو نماز کو پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابی رسول نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا ثم ایّ، پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کو اس کے بعد محبوب ہے۔ اگر اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو معلوم ہوا کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا، جب میدان جنگ میں جا کر اللہ کی خاطر لڑنا، اس سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے۔ جب ایک شہید کا جو میدان جنگ کے اندر فوت ہوتا ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شہید کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ وہ شخص اپنے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جنت کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب شہید کا یہ مقام رکھا ہے، جو جہاد کرتا ہے اور جہاد کر کے اس درجے کو پا لیتا ہے، تو پھر وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ پیار محبت سے گفتگو کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یستأذنوہ الی الجہاد، تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے جہاد میں جانے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا
احی والداک، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ففیہما فجاہد، پھر تم ان دونوں کی خدمت کے اندر جہاد کرو، تم ان دونوں کی خدمت کرو تو اللہ رب العالمین کے نزدیک تمہارا جہاد کرنا لکھ دیا جائے گا۔ کیونکہ دوسری روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس روایت میں جب ایک شخص اپنے والدین کی خدمت کو چھوڑ کر جہاد میں جانے کے لیے حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، جہاد سے زیادہ تمہیں اس میں ثواب ملے گا، تم بھی مجاہد شمار ہوگے جب اپنے والدین کی خدمت کے اندر زندگی گزارو گے۔ بعض لوگوں نے اس روایت پر یہ اعتراض بھی کیا کہ اگر والدین کی خدمت کرنا جہاد سے زیادہ افضل ہے تو پھر بہت سے لوگ جو جہاد میں جانے سے کتراتے ہیں ان کو تو ایک بہانہ مل جائے گا کہ وہ بس والدین کی خدمت کریں گے، اور جب ان سے جہاد کے لیے کہا جائے گا تو پھر وہ جہاد میں جانے سے اعراض کر لیں گے۔ تو اس روایت کے اندر ایک یہ معنی بھی پوشیدہ ہے، کیونکہ جب اس شخص کے، اس راوی کے، اس صحابی رسول کے حالات کو دیکھا جائے تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے والدین کمزور تھے، بیمار تھے، اور ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو تو یہ جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر اس کے کوئی دوسرے بھائی موجود ہیں یا اس کے والدین ابھی تندرست ہیں، صحت یاب ہیں، اس وقت جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور جہاد بھی فرض ہے۔ جہاد کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی جہاد مستحب ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی فرض ہوتا ہے۔ تو جس وقت جہاد فرض ہو تو اس وقت نہ جاننے والا پھر گناہ گار ہوگا۔ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الجنت تحت ظلال السیاف، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے والدین کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بعض روایتوں میں والدین کا لفظ بھی موجود ہے اور بعض روایتوں میں صرف ماں کا لفظ بھی موجود ہے۔ ہمارے ہاں صرف ماں کا یہ مقام عموماً بتایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بعض روایات میں والدین کا لفظ بھی آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کا ذکر فرمایا کہ ماں باپ دونوں کے قدموں کے ساتھ جنت ہے۔ تو لہذا والدین کا یہ مقام نبی علیہ السلام نے متعارف کروایا۔ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بالخصوص والدہ کو وہ مقام حاصل نہیں تھا، اس کو گھر کی نوکرانی کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر آج کے اس دور کے اندر بھی ہم والدہ اور والد کو وہی مقام دیں جو دور جاہلیت میں تھا تو پھر نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد کیا باقی رہ جاتا ہے کہ جب ہمارے اندر ان ہستیوں کے بارے میں کوئی قدر پیدا نہ ہو، کوئی احترام پیدا نہ ہو کہ جو دنیا میں سب سے بڑھ کر ہمارے اوپر احسان کرنے والی ہیں، سب سے زیادہ ہم پر اپنی جان نچھاور کرنے والی ہیں، تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ پھر ہم صرف نام کے مسلمان باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم صرف اپنے شناختی کارڈ میں مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ حقیقت میں ہمارے اندر کفر سرایت کر چکا ہے، ہم ایمان کی دولت سے خالی ہو چکے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بار بار شرک کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے، نبی علیہ السلام جا بجا ارشاد فرما رہے ہیں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو اگر کوئی عمل محبوب ہے تو عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اگر ہم اس کو فراموش کر دیں تو پھر ہم صرف نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ اس دوران بارش ہو گئی اور وہ تینوں کی تینوں ایک غار کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، اور کیونکہ موسم اس طرح کا تھا، بارش ہو رہی تھی، تو ان کی غار کے منہ کے آگے ایک پتھر آ کر گر جاتا ہے۔ وہ تینوں لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اتنے بڑے پتھر کو، اتنی بڑی چٹان کو کیسے یہاں سے الگ کیا جائے، کیسے ہٹایا جائے۔ تو اس وقت تینوں یہ دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، زندگی میں ہم میں سے جس نے جو کوئی بھی اچھا اور نیک کام کیا ہے، اس نیک کام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے والدین بہت زیادہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اور میں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں شام کو دیر سے گھر واپس آیا اور میرے والدین بھوکے سو چکے تھے، اور میرا عام معمول یہ تھا کہ میں جب رات کو واپس گھر آتا تو اپنے ان جانوروں کا دودھ دھو کر اپنے والدین کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پیش کرتا۔ لیکن اس رات میرے والدین بھوک سے سو چکے تھے، میں دیر سے گھر لوٹا تھا، لیکن میں ان کو جگانا بھی مناسب نہ سمجھ رہا تھا۔ میں دودھ کا پیالہ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ شاید رات کو کسی وقت وہ جاگے تو میں ان کی خدمت میں دودھ پیش کر دوں۔ میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، لیکن میں نے ان کو دودھ نہیں دیا کہ میں سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کروں گا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا تھا، اگر اس وقت میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کی خاطر کیا تو آج اس چٹان کو اس جگہ سے تھوڑا سا سرکا دے تاکہ ہمیں آسمان نظر آئے، تھوڑی سی روشنی تو اندر آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کی اس دعا کو قبول کیا، اور وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا اور آسمان ان کو نظر آنے لگ گیا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں نے ایک عورت سے بدکاری کی نیت سے اس کو رقم دی، اور جب بدکاری کرنے لگا تو اس وقت اس عورت نے مجھے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو میں نے اس وقت تیرے خوف کی بدولت اس برے کام سے اجتناب کر لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو اے اللہ اس پتھر کو تھوڑا سا اور سرکا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کی بھی اس دعا کو قبول کر لیا۔ پھر تیسرے شخص نے دعا کی کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ایک مزدور میرے پاس کام کرنے کے لیے آیا، شام کو وہ اپنی اجرت لے جانا بھول گیا، اس کی جو میں نے پیسے تھے یا جو بھی اجرت تھی اس سے کھیتی باڑی کی، اور اس کھیتی باڑی سے ایک بیل اور ایک غلام خرید لیا، یعنی اس میں سے تھوڑا سا کاروبار چل پڑا اور اس میں سے کافی سارا منافع ہوا۔ اور کچھ دن بعد جب وہ مزدور دوبارہ میرے پاس آیا اور مجھ سے اپنی اجرت طلب کی تو میں نے کہا کہ یہ غلام اور یہ ریوڑ سارا تیرا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ میرے پاس جو اجرت تمہارے پاس باقی رہ گئی تھی وہ تو تھوڑی سی اجرت تھی، وہ تو تھوڑی سی رقم تھی، یہ تو تم بہت سارا ریوڑ اور غلہ میرے سپرد کر رہے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ساری قیمت سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو پھر اس پتھر کو سرکا دے تاکہ ہم اس غار سے باہر نکل جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے
اس تیسرے شخص کی بھی اس دعا کو قبول کیا اور اس پتھر کو اس غار کے منہ سے نیچے ڈھلکا دیا۔ اس روایت کے اندر اگر غور کیا جائے تو اس پہلے شخص نے اپنے والدین کے ساتھ جو نیکی کی، بھلائی کی، اس کا صلہ اللہ رب العالمین نے اسی وقت دعا کی قبولیت کے طور پر ظاہر فرما دیا۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جمعے کے خطبہ کے لیے منبر پر چڑھنے لگے، کیونکہ اس کی 3 سیڑھیاں تھیں، تو نبی علیہ السلام نے پہلی ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے اس سے پہلے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پہلی بار ہم نے دیکھا کہ آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین آمین کہا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا، اے اللہ تو اس کو دوزخ میں داخل فرما، اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کی اس دعا پر، ان الفاظ پر آمین کہا۔ حضرت جبریل امین نے دوسری دعا کی کہ اے اللہ، وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان میں روزے رکھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کر کر اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اے اللہ اس کو بھی دوزخ میں داخل کر اور اس کو بھی اپنی رحمت سے دور فرما۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ حضرت جبریل امین نے تیسری دعا یہ کی کہ اے اللہ، وہ شخص جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے ایک محفل کے اندر اور وہ ایک مرتبہ بھی درود نہ پڑھے، تو اے اللہ اس شخص کو بھی جنت سے دور رکھ اور دوزخ کی آگ میں داخل فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس روایت کے اندر بھی والدین کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں انسان کو ملے کہ انسان بالغ ہو چکا ہے، باشعور ہو چکا ہے، اب اس کا وقت ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، لیکن وہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص پھر جنت سے محروم ہے۔ نبی علیہ السلام کی ان صریح روایات کے باوجود آج اگر ہم اپنے والدین کی وہ خدمت نہیں کرتے، وہ احترام نہیں کرتے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تو بروز قیامت پھر ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ ناکام کوئی نہ ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کر لیں، ڈھیروں مال و دولت حاصل کر لیں، ڈھیروں پلاٹ ہوں، ڈھیروں جائیدادیں ہماری ہوں، لیکن ہم اپنے والدین کے بارے میں وہ احتیاط نہ برتیں جو قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی ہے، پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اصل کامیابی ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے، بروز قیامت جہنم کی آگ سے نجات حاصل کر کے جنت میں چلے جانا ہے۔ سورہ ال عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی شخص کامیاب ہے۔ اصل کامیابی اسی شخص کو حاصل ہے۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ ایک روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص
بروز قیامت جن کی طرف اللہ رب العالمین دیکھے گا بھی نہیں، نظر ہی نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے کوئی نیکی کی، کسی کے ساتھ بھلائی کی، اور بعد میں جب بھی موقع ملا اس پر احسان جتلاتا رہا۔ اور تیسرا وہ شخص جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تینوں وہ شخص ہیں کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین کی طرف ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 میل کے فاصلے سے بھی آ رہی ہوگی، سونگھی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھائے گا، اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے لیے توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب یہ کہ اس شخص کو جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا جس کا سایہ بہت زیادہ طویل ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر بھی، اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے کو جنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا اس کو جنت کا ایک سایہ دار درخت مل گیا جس کے اندر ہر طرح کے پھل موجود ہیں، جب جو شخص جو پھل چاہے اس درخت میں سے اس کو مل جائے گا، اور جیسے ہی وہ پھل توڑے گا تو فوراً اس کی جگہ ایک نیا پھل آ جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ان نعمتوں کی فراوانی ہے جو اس شخص کو حاصل ہوگی جو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص آیا اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے والد نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال لے لیا اور اپنی بہن کو دے دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سینے پر مکہ مارا اور کہا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ یعنی اگر باپ بغیر پوچھے بیٹے کے پیسے لے لے، مال لے لے، کوئی رقم لے لے، تو اس کا بھی نبی علیہ السلام نے اس کو پورا اختیار دیا۔ آج اگر والدین پیسے مانگے اور بچے کے پاس ہوں پھر بھی وہ نہ دے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ ایک تو یہ کہ والدین نے کچھ رقم مانگی، حالات ایسے نہیں تھے، وہ تو اور بات ہے، وہ تو ایک رخصت ہے، مجبوری ہے، لیکن جس کے پاس پیسے ہو، استطاعت ہو، پھر بھی وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کرے تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایات کے اندر اس بات کو بالکل کھول کر بیان فرما دیا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے والدین کو کون سا مقام دیتے ہیں، ان کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ والدین سے اختلاف ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی کے بے شمار مقامات پر والدین کی کوئی بات، کوئی فیصلہ ہمیں ناگوار گزرے، کوئی بات ہمیں پسند نہ ہو، ہم والدین کو سمجھانا چاہیں تو نہایت ہی ادب اور احترام سے، نہایت ہی نرمی سے اور شگفتہ انداز کے اندر ان کو سمجھایا جائے۔ لیکن ہر موقع پر نبی علیہ السلام نے شرک تک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ شرک کی بھی تم کو تعلیم دے تب بھی تم ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، ان کی بات بھی نہ مانو، لیکن ان کے ساتھ بے ادبی بھی نہ کرو، ان کی گستاخی بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے اندر موجود والدین کا جو احترام بیان ہوا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا فرما لیں۔